اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 130 سے لے کر 141 تک، اور یہ پہلے سپارے کا آخری رکوع ہے، اور اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اور کون یرغب روگردانی کرتا ہے ملت ابراہیم ابراہیم کی ملت سے، الا مگر، یا سوائے، من اس کے جو سفیہا جاہل ہو، کس سے؟ نفسہ اپنی ذات سے، اپنے آپ سے۔ وَلَقَدْ اور یقیناً اصطفیناہ منتخب کیا ہم نے اس کو، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے بجز اس کے جو نہایت نادان وہ جاہل ہو، نادان ہو۔ ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کیا ہے؟ وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، فی الآخرتی آخرت میں کیا ہوگا؟ لَمِنَ الصَّالِحِینَ صالحین میں سے ہوگا، نیکوں میں سے ہوگا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ پھر بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا تعلق بنا۔ فرمایا جب پہلے کہا تھا جب چند باتوں میں آزمایا تو پورا اتر آیا، اب پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جب قولا کہا، لہو اس کو، ربہ کس کو کہا؟ ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ پروردگار اس کے نے، اسلم اسلام لے آؤ۔ قولا کہا اس نے، اسلمت میں فرمان بردار ہوا، کس کا؟ لرب العالمین اپنے رب کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ اسلام لے آؤ، تو انہوں نے عرض کی کہ میں رب العالمین کے آگے سر اطاعت خم کرتا ہوں۔ اتنی جلدی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی فوراً ہی کہا کہ یا اللہ میں ایمان لایا، دیر ہی نہیں لگائی۔ وہ وصا اور ہدایت کی یا وصیت کی، بیہا اس کی، ابراہیم نے، بنی ہی اپنے بیٹوں کو، و یعقوب اور یعقوب نے بھی، یا بنیا اے میرے بیٹو، ان اللہ بے شک اللہ، اصطفیٰ چن لیا، لکم تمہارے لیے، الدین اس دین کو، فلا پس نہ، تموتن ہرگز مرنا تم، الا مگر، وانتم اور جب کہ تم مسلمان ہو۔ اب مرنا تو بس میں نہیں ہے نا، مگر مسلمانی پہ رہنا تو ایک کوشش ہے نا کہ انسان اللہ کی مدد سے۔ فرمایا اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ بیٹا اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، تو مرنا تو مسلمان ہی مرنا، یعنی اتنی ضرورت ہے۔ یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، جتنی زندگی ہے انسان کی، یہ ایسا عمل ہے کہ اس کو پوری زندگی کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین کی جو راہ اختیار کی تھی، اسی کی حضرت یعقوب علیہ السلام نے بستر مرگ پر اپنی اولاد کو وصیت کی تھی۔ وہ یہودیت یا مسیحیت نہ تھی، وہ صرف اللہ پر ایمان لانے اور اس کی قانون سعادت کی اطاعت کرنے کی عالمگیر سچائی تھی، جس کی طرف قرآن دعوت دے رہا ہے۔ اسی لیے اس کو الاسلام سے تعبیر کیا گیا ہے، جس کا مفہوم اطاعت کرنے کا ہے۔ ہر قسم کی نسبتوں، گروہ بندیوں سے الگ ہو کر کیا کرنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کی طرف انسانوں کو بلایا جائے، اور کچھ نہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر، اب مسلمانوں کے اوپر رحم کر دے، یہ فرقے بندیوں کی کہیں اجازت نہیں ہے۔ آگے فرمایا کیا
تم تھے، یہ یہود و نصارہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا تم تھے شہداء موجود، جب حضر آئی یعقوب کے پاس الموت موت، جب قالا اس نے کہا لبنیہ اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون کس کی عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد۔ آج ہماری زندگیوں میں بھی فکریں دے لے اور مرتے وقت بھی ایسی وصیت تو کسی کے ذہن میں آئی نہیں۔ یہ تو ہوتا ہے کہ یہ چیز فلاں بیٹے کو دے دو، فلاں بیٹی کو دے دو، یہ فکریں تو ہماری ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، مگر یہ ایسی فکر ہمارے اگر والدین کے دلوں میں آ جائے تو کیا خیال ہے کہ زندگیاں نہ سنور جائیں۔ اور آگے فرمایا قالو انہوں نے کہا، نعبد اولاد کا جواب سن لے، قالو انہوں نے کہا، نعبد ہم عبادت کریں گے، الہ کا معبود تیرے کی، و الہ اور معبود کی، آبائی کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کا، یعنی کہنے لگے کہ اور ایک تو ہم تیرے معبود کی اور معبود کی تیرے آبا و اجداد کون کون، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، الہن خدائے واحد کی، ونحن اور ہم لہو اسی کی کیا ہے، اسی کی مسلمون فرما بردار۔ کہنے لگے بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تل کا یہ ایک امت تھی، قد خلت جو گزر چکی ہے، ہاں جی، لہا اس کے لیے، ما کسبت جو کمایا اس نے، والکم اور تمہارے لیے، ما کسبتم جو کمایا تم نے، ولا تسألون اور نہ تم سوال کیے جاؤ گے، اما اس بابت اس کی جو کانو تھے یعملون وہ عمل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا حسب نسب اسے آگے نہیں کر سکتا، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اور اللہ تعالیٰ حسب نسب آگے جا کے کسی نے نہیں پوچھنا، صرف عمل دیکھنے، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ اور آگے فرمایا وقالو اور کہا انہوں نے، کونو ہو جاؤ ہودن یہودی یا نصارہ یا عیسائی، تہتدو ہدایت پا جاؤ گے، یعنی اگر عیسائی ہو جاؤ یا یہودی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، بلکہ ملت ابراہیم کی، حنیفاً جو سچا مسلمان یکسو تھا، وما کانا اور نہ تھا، من المشرکین مشرکوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو سیدھے رستے پر لگ جاؤ گے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ نہیں، بلکہ ہم دین ابراہیم اختیار کیے ہوئے ہیں جو ایک خدا کے ہو رہے تھے، گھاٹ گھاٹ کا پانی نہیں پیتے تھے، صرف ایک اللہ کے ہو کر ہے، جیسی بھی آزمائشیں آئیں اللہ کا در نہیں چھوڑا، ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ قولو کہو تم، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما اور اس پر جو انزلا نازل کیا گیا، الینا طرف ہماری، وما اور اس پر جو انزلا نازل کیا، الا طرف ابراہیم کے، و اسماعیل کے، و اسحاق اور اسحاق کے، و یعقوب اور یعقوب کے، والاسباط اور اس کی اولاد، وما اور جو اوتیا دیا گیا کس کو، موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اور جو کچھ
اوتی یا دیا گیا النبیون سب انبیاء کرام کو من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نہیں نفرق ہم تفریق کرتے ہیں بینہ درمیان احدم منہم کسی کے ان میں سے، ونحن اور ہم لہو اسی کے مسلمون فرما بردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا کرو مسلمانوں، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ کی تاکید ہے، مسلمانوں کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر، اور جو صحیفے ابراہیم ہم پر کیا کون سی کتاب، قرآن پاک، اور جو صحیفے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر، اور جو کتابیں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئیں ان پر، اور جو اور پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی، ان سب پر کیا لاتے ہیں، سب پر ایمان لائے ہیں۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی خدائے واحد کے فرما بردار ہیں۔ یعنی اگر ان میں سے کسی ایک کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی تو اللہ کی عطا کی ہوئی کتابیں تھیں نا، ہمارا ایمان ہے۔ اب عمل جو کرنا ہے وہ قرآن پاک کے اوپر ہی کرنا ہے، کیونکہ کتابوں میں انہوں نے ہیر پھیر کی پہلی قوموں نے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماننا ساری کتابوں کو۔ آگے فرمایا فَإِن پس اگر آمنو ایمان وہ ایمان لے آئیں، کون، یہود و نصارہ، باقی مذہب، کس پر ایمان لے آئیں، جو اللہ تعالیٰ نے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی کتاب۔ فَإِن پس اگر آمنو و ایمان لے آئیں، بمثل اسی طرح ما آمن تم جیسے ایمان لائے ہو تم، بھی اس پر، فقد پس تحقیق، اہتدوا ہدایت پائی انہوں نے، وَإِن اور اگر تولوا پھر جائیں، فَإِنَّمَا تو بے شک ہم وہ فی شقاقٍ ضد میں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پس ان قریب کافی ہوگا تجھے ان کے مقابلے میں اللہ، اور اللہ تعالیٰ کافی ہوا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سنتا اور جانتا ہے۔ فرمایا کہ تم کیا کرو، تو اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو وہ ہدایت یاب ہو جائیں گے، اور اگر منہ پھیر لیں اور نہ مانیں تو وہ تمہارے مخالف ہیں، اور ان کے مقابلہ میں تمہیں کون کافی ہے، تمہیں اللہ کافی ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبغۃ اللہ، کہہ دو کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا، ومن اور کس کا احسن زیادہ اچھا ہے، من اللہ اللہ سے، صبغۃً رنگ، یہاں پر ضرور کہہ دیا کرو اللہ تیرا رنگ ہی بہترین ہے اور کسی کا رنگ بہتر نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا وَنَحْنُ اور ہم لہو اسی کی عابدون عبادت بندگی کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہہ دو کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کیا، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اللہ کسی کا نہیں ہو سکتا، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اچھا رنگ کیا چیز ہے، جب ہم رنگواتے ہیں کپڑے کو، دیکھا ہے کوئی اس میں ایک ایک تند کے اوپر رنگ چڑھ جاتا ہے، ایسے ہی اللہ نے ہمیں مثال دے کے کہا کہ تم جب اسلام میں داخل ہو تو پورے کے پورے داخل ہونا، جیسے رنگا ہوا کپڑا ہوتا ہے رنگ جاؤ پھر اس میں۔ فرمایا کل کہہ دو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اتحاجون کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے، فی اللہ اللہ کے بارے میں، وہوا اور وہ، ربنا پروردگار ہمارا، و ربکم اور پروردگار تمہارا، ولنا اور ہمارے لیے کیا ہے، اعمالنا ہمارے لیے اعمال ہمارے، ولکم اور تمہارے لیے اعمالکم اعمال تمہارے۔ یعنی پکڑ کے ہم کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے، جب سب کا رب ایک ہے اور ہر انسان کے لیے اس کا اپنا عمل ہے، تو پھر اللہ اور اس کے دین کے نام پر یہ جھگڑے کیسے؟
کیوں ایک گروہ دوسرے کا دشمن ہے؟ کیوں ایک انسان دوسرے انسان سے نفرت کرے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا کہو کہ وَنَحْنُ اور ہم لہو اسی کے لیے مخلصون مخلص ہیں۔ فرمایا کہو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، اور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ آگے فرمایا کیا تقولون تم کہتے ہو بے شک ابراہیم و اسماعیل اور اسماعیل و اسحاق اور اسحاق و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام والاسباط اور اولاد یعقوب کانو تھے ہودن یہودی او نصارہ یا عیسائی۔ یہ تو تم نے نام رکھے، یہ تو انہوں نے تو بالکل یہ بات ہی نہیں تھی۔ فرمایا کل کہہ دو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم کیا تم عالم زیادہ علم رکھتے ہو ام اللہ یا اللہ ہی زیادہ علم رکھتا ہے نا۔ ومن اور کون ازلم بڑا ظالم ممن اس سے جو کاتم چھپائے شہادتن کو گواہی اندہ پاس اس کے من اللہ کی طرف سے۔ فرمایا وم اللہ اور نہیں اللہ بغافل غافل اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، یعنی سچائی اور اس کی حقیقت کو جانتے بوجھتے ظاہر نہ کرنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اور فرمایا اب یہ فخر کرتے تھے بہت زیادہ کہ ہمارا باپ ابراہیم دادا ابراہیم، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دے دیا تل کا وہ امت ہے قد تحقیق خلط گزر چکی لہا اس کے لیے ما کسبت جو کمایا انہوں نے ولکم اور تمہارے لیے ما کسب تم جو کمایا تم نے۔ وہاں کوئی حسب نسب نہیں پوچھا جائے گا، وہاں تو عمل دیکھے جائیں گے۔ فرمایا ولا اور نہیں تسألون تم سے پوچھا جائے گا اما اس کے متعلق جو کانو وہ تھے یعملون عمل کرتے، یعنی پہلے جو وہ عمل کرتے تھے ان کے ساتھ۔ آخری آیت میں ایک دفعہ پھر یہود و نصارہ کی ابا پرستی کی تردید کی گئی ہے، یعنی اللہ کے نزدیک کسی کے آباء و اجداد کا نیک یا بد ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا، ہر کسی کے لیے صرف اس کا اپنا عمل ہے۔ اگر وہ اللہ کی سچائی اور ہدایت کو جان اور مان گیا ہے تو اسے اس کا بڑا اجر اللہ کے ہاں ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت زیادہ رہنمائی کرتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔